بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، میرا آج کا موضوع ہے کیا اسلام بد امنی، دہشت گردی، حسد اور دلوں میں نفرتیں پالنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ جب عرب میں برائیاں عام ہوا کرتی تھی، معصوم لوگ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں قتل کیے جاتے تھے، کمزور لوگوں کو زبردستی غلام بنایا جاتا تھا، زنا، بدکاریاں، چوری اور ڈاکے عام ہوا کرتے تھے، جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پالا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان ساری برائیوں کو روکنے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا، اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے رہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان ساری برائیوں کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو اچھی اور نیک زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا۔ کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا۔ لے احد مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے، عظیم۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ۔ پاکستان ہے سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو۔ تو ناظرین کرام، آج دنیا میں اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب کہا جا رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ چند نام کے مسلمان ہیں جو آج بھی اسی جہالت والے دور میں جی رہے ہیں، جو مسلمان نام رکھ کر دنیا میں بد امنی، دہشت گردی اور قتل و غیرت کے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے، کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے۔ ناظرین کرام، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام دہشت گردی، انتہا پسندی اور دلوں میں نفرت پالنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہرگز بھی کسی برائی اور کسی غلط کام کا درس نہیں دیتا۔ اسلام دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ پیار، محبت اور بھائی چارے سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ تو ناظرین کرام، میں یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام ہم مسلمانوں کو ان ساری برائیوں سے روک رہا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہہ کر حیوانوں والے کام کر رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگ ساتھیوں، یہ چند بٹکے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے مقصد کے لیے ہماری نسلوں کو برباد کرتے آئے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ شروعات سے ہی اسلام پہ داغ لگاتے آئے ہیں۔ ایک دوسرے کو لڑانے والے، ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو۔ یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں۔ دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے۔ یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو دہشت گرد آئے روز ہمارے کشمیر میں زیادہ تر ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کو نشانہ بناتے جا رہے ہیں، تو ان دہشت گردوں کو اصل دین بتاؤ، جو قرآن کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی ریاستوں میں رہتے ہیں، ان غیر مسلمانوں پر مسلمانوں کی کتنی ذمہ داریاں اسلام نے بتائی ہیں۔ ان غیر مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرنا، ان غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، ان کے مال و عیال کی حفاظت کرنا، ان غیر مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر مسلمان پر یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی،
جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا۔ اسلام پیار، محبت اور بھائی چارے سے رہنے کا درس دیتا ہے، تو یہ دہشت گرد مسلمان نام رکھنے سے کیسے مسلمان ہوئے؟ عزیز ساتھیوں، دہشت گرد کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی دہشت گرد کا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ان حیوانوں سے دور رہنے کی ہدایت دیں، اپنے بچوں کو نیک اور کامیاب انسان بننے کی ہدایت دیں، یہ ہر والدین کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے لوگوں کو اور دنیا کے سارے بچوں اور نوجوانوں کو ان دہشت گردوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔